اللہ کی قسم لوگ جنازے میں ڈھونڈتے کوئی کاندھا دے، لیکن اگر شرافت کی موت، عزت کی موت، ایمان کی موت مر گئے نا تو پھر لوگ جنازہ ڈھونڈیں گے کہ کاندھا کدھر سے دے، کاندھا کدھر سے دے۔ لیکن تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہم حالات سے دو چار ہیں کہ نہیں؟ حالات سے اتنے دو چار ہیں، پوری امت پریشان ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، سوچ رہے یار کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ ہر طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، ہر طرف سے مسلمان پس رہے ہیں۔ کیوں پس رہے ہیں؟ ابھی غور کیا؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی کام ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں بلے بلے بلے، اگر نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں ذمہ دار مولوی ہے، نقصان کا ذمہ دار مولوی، اور جتنے بھلائی ہوتی ہے اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ نقصان کا ذمہ دار مولوی، کتنی آسانی سے کہتے ہیں مولوی کھا گئے کو لوٹ لیا مولویوں نے قوم، نہیں خدا کی قسم یہ جملہ نہ بولا۔ آج جو چہروں پہ داڑیاں سلامت ہیں، جبریل نے نہیں سمجھایا، انہی مولویوں نے آگے بتایا حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ بتاؤ کیا صرف ہماری ذمہ داری ہے حضور کی امت کو دیکھنے کی؟ سب کی ذمہ داری ہے نا؟ جتنوں نے کلمہ پڑھا ہے سب برابر کے شریک ہیں، سارے شریک ہیں نا؟ جب سارے ذمہ دار ہیں تو ہم کتنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ غور کریں، سارے لوگ بیٹھے، اتنا بڑا مجمع۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مجھے نہیں بتانا میں کتنے سفر کرتا ہوں، کیسے چل کے آیا، نہیں بات کرنی ہے، بس ضروری باتیں آپ سے کرنی ہے۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آج بیٹھے ہو نا، یہ سوچ کے مت بیٹھنا کل دیکھیں گے مولوی بتائیں گے بھئی کرسی ہلا کے چلا گیا، ایک نے تو کرسی میں مائک پھینک دیا تھا، جب تک میں مائک پھینک رہے نہیں ہے، اس میں ایک بات سمجھانے آئے، ہم لوگ یہاں جمع ہیں بیٹھے آج حضور کے نام پہ اکٹھے ہوئے، ہمیں زندگی کی وہ کمیاں تلاش کرنی ہے جن کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے۔ اتنی آسانی سے کہہ کے دامن جھاڑ لینے سے کام نہیں چلے گا کہ ذمہ دار مولوی ہیں۔ چلو میں مانتا ہوں ذمہ دار مولوی ہیں، لیکن آپ نے مولوی کو کتنا مانا ہے؟ خود بھی بتاؤ کتنا مانا آپ نے؟ کبھی یاد آتے ہیں امام مولوی قرآن والے، کبھی یاد آتے ہیں چلو باقی میت ہو جائے، تیجا ہو، برسی ہو، 40واں، تب قرآن والے یاد آتے ہیں کہ تمہیں بیٹے کے نکاح کی تاریخ مقرر کرتے وقت مولوی سے رائے لی کہ کون سا دن افضل ہے، چاند کی کن تاریخوں میں بیٹے کا نکاح کریں تو بہتر ہوگا؟ کبھی مشورہ لیا؟ نہیں جی، اس لیے نہیں پوچھتے مولوی سے، مولوی آئے گا تو کہے گا ڈی جے مت بجانا، مولوی آئے گا تو کہے گا باجا بجے گا تو میں نہیں آؤں گا، اور اماں معاف کرے اللہ معاف کرے، اماں بھی کہہ رہی ہے اگر باجا نہ بجانا تو لونڈے کی برات نہیں میت لگے گی، یہ ضرور بجے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ صرف ایک بات بتاؤ مجھے، ڈی جے بجتے فری میں نہیں، ناچنے والی بھی پیسے پہ آتی ہے، ڈی جے والی بھی پیسے پہ آیا کرتے ہیں، مجھے بتا تو سکی تم نے لاکھوں ہزار روپے ناچ گانوں پہ لوٹائے، دل پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں بتاؤ، ہم لوگ روڈوں پہ چلا کرتے ہیں، جس قوم کی بیٹیاں نقاب پہن کے سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہو، وہ قوم عیاشیوں میں اپنی ذات برباد کرے، اس قوم کو خیرت نہیں آتی ہے، جس قوم کی بیٹیاں نقاب پہن کر کے عزتیں بیچ کر کے بچے پال رہی ہو، وہ قوم ڈی جے بجائے ڈوب کے مر جانا چاہیے اس قوم کو، جس قوم کے اپنے بچے دوسروں کے دروازوں پہ بھیک مانگ رہے ہو، وہ قوم عیاشیوں میں پیسے اڑاتی رکھے، ایسی قوم کو غیرت آنی چاہیے۔ یہ دین حضور نے نہیں دیا تھا، حضور نے تو یہ دین دیا تھا اگر تم پیٹ بھر کے سو گئے اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو تم حاجی بھی ہو سکتے ہو، نمازی بھی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، مدینے والے محمد کے نہیں ہو سکتے۔ بے شک زندہ باد۔ میں جنت بانٹنے نہیں آتا، جنت میرے باپ کی نہیں، جنت سید صاحب کے باپ کی ہے، جنت اسے ملے گی جسے حضور دیں گے، میں وہ نہیں ہوں جو 10 روپے دیکھتے کہ تم بڑا عاشق رسول ہے، کسی نے 50 دیے تو بھئی اس وقت کا جنتی ہے، عادت نہیں ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہماری قوم ڈوب رہی ہے آج ضرورتیں میں سے، پیسہ ہے نا آپ کے پاس، جاؤ وہ بیٹیاں جو سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہیں کچھ ان کی مدد کرو،
ہمیں کہتے ہیں زکات کو، مولویوں کو کہا جاتا چندے کھانے والے. قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہماری قوم نے صحیح سے زکات نکال دی ہوتی تو آج کوئی بیٹی سگنل پہ کھڑے ہو کر کے نہ عزت کے سودے کرتی نہ ناموس کے سودے کرتی. قسم خدا کی ہر بیٹی یتیم ہوتی یا بیوہ ہوتی اپنے گھر کے اندر چھت کے نیچے عزت سے بیٹھتے. بند کرو یہ تماشے ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ والا ڈی جے لاؤں گا جو آج تک سرولی کی زمین پہ آیا نہ. کمپٹیشن کیا جناب. ایک جگہ گیا میں نے کہا حاجی جی ہوتے بجوا رہے ہو, کہنے بچے نہیں مانے. میں نے کہا تو ان کا باپ یا یہ ہے تیرے باپ؟ مانتے نہیں میری. میں نے کہا سن اگر نہیں مانتے تو حلال کے لقمے نہیں کھلائے. اگر تو نے بچوں کو حلال کے لقمے کھلائے ہوتے ضرورت نہیں تھی تیرے آگے کھڑا ہو جاتا. اگر اولاد سامنے آ رہی ہے نا تعویذ بعد میں لے, اپنی زندگی کا محاسبہ کر. بچوں کو روٹی کہاں سے لا کے کھلائی تھی, کہاں سے لا کے کھلائی تھی؟ کہیں حرام بزنس تو نہیں کر لیا تھا؟ کہیں شراب اور چرس بیچ کر کے بچوں کا پیٹ تو نہیں پالا تھا؟ کہیں سٹے کا لگایا ہوا پیسہ تو بچوں کو نہیں کھلایا تھا؟ ایک لقمہ حرام کا اتر جائے تو خون خراب کر دیتا ہے. جس نے زندگی بھر حرام کھلایا ہوگا اسے اولاد جھوٹے نہیں مارے گی. حلال روزی تلاش کرو. میرے بچوں جوانوں تم نہیں جانتے غلط دوا پڑ جائے تو فصل خراب ہو جاتی ہے اور غلط روزی مل جائے تو نسل خراب ہو جاتی ہے. کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. مولوی سے کتنی دعا کرائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حلال کے لقمے کھاؤ, حرام سے بچو. آج حضرت شادیاں ہو رہی ہیں مفتی صاحب تو بچے کیا کہتے ہیں آج تو میرے دوست کی شادی ہے آج بیئر چلے گی. شراب نہیں مولانا صاحب یہ بیئر ہے. میں نے کہا سن مولوی کو بے وقوف نہ سمجھ. سب سے بڑا سائنٹسٹ آج بھی حضور کی امت کا مولوی ہوتا ہے. جو پرزے دیکھ دیکھ کے بتاتے ہیں نا مولوی اسے بھی دیکھ کے بتاتے ہیں. ہمیں نہ سمجھا کس میں کتنا نشہ ہے. ہمیں بے وقوف نہ سمجھیے کہ مولوی صاحب یہ بیئر ہے اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے. اور یار بتا تو سکی تو نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے, میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے. لوگ کہتے چھٹتی نہیں ہے. میں کہوں کیسے نہیں چھٹتی ہے؟ تجھے حضور کے نام کی غیرت نہیں آتی, حضور کے کلمے کی غیرت نہیں آتی. کیسے نوجوان ہو, کیسے قیامت میں حضور کو منہ دکھاؤ گے؟ ایک بات ہے کہ آخری کیل ٹھوکنا چاہتا ہوں, یار جوانو چھوڑ دو شراب کو, ہٹ جاؤ نشے سے. یہ وہی شراب ہے جس نے کربلا میں حسین کا گھرانہ تباہ کیا ہے. یہ وہی شراب ہے جس کو پی کر کے اکبر کے برچھی ماری گئی تھی. یہ وہی شراب ہے جس کو پی کر کے اصغر کے تیر مارا گیا تھا. یہ وہی شراب ہے حسین کا گلا کاٹنے والے شرابی تھے. یہ وہی شراب ہے جس کے پینے والوں نے خیمے جلائے تھے نبی کے گھر والوں کے. یہ وہی شراب ہے جس کے عادی تھے نبی کا گھر لوٹ لیا تھا. آج تمہارے گھر آ گئی ہے, نہ یہ تمہیں رہنے دے گی نہ تمہاری نسلوں کو رہنے دے گی. بند کرو یہ سے. تو حضور کا امتی ہے یار, تجھے اس میں کتنی مستی ہے. بیئر کی مستی پہ جھوم گیا تو قسم خدا کی پوچھ ابو بکر سے جو حضور نے غار میں پلایا تھا اس میں کتنی مستی تھی. ہو کہاں یار؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تجھے شراب سے اتنا پیار ہے تو ناپاک ہے. خدا نے تیرے لیے جنت میں شراب طہور کا انتظام رکھا ہے. کیوں پی رکھے وہ اس میں شام سے زیادہ بری چیز؟ تھوک تو اس میں. تمہیں کیا لگتا تم زیادہ برینڈڈ پیتے ہو؟ تم سے زیادہ برینڈڈ تو صحابہ پیا کرتے. لیکن جب حضور نے کہا حرام تو شراب نالیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے. یہودیوں نے کہا تھا کیا مسئلہ ہے اتنی قیمتی شراب نالیوں میں بہا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا تھا میرے حضور نے اس کو ناپسند فرما دیا ہے اس لیے اب ہم اس کو گھر میں نہیں رکھیں گے. تب یہودیوں نے کہا تھا ارے کیا کرو گے بہا کر کے, اس کو بیچ دو بک جائے گی, قیمت سے فائدہ اٹھا لینا. تب غلاموں نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو, ارے جس چیز کو مصطفیٰ نظروں سے گرا دیتے ہیں ہم اس کی قیمت بھی نہیں سنبھالا کرتے ہیں. جو نبی کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے.
اللہ اکبر کر دی ہے نا سبحان اللہ تکلیف دے رہی ہوں زندہ لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ. یہ امید بھی نہیں لے کے بیٹھا تم سبحان اللہ کہو گے. مجھے تمہاری سبحان اللہ سے غرض نہیں, مجھے تو اپنے نبی کی رضا سے, صرف ان کی رضا چاہیے. اس لیے گزارش نسلیں بچا لو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. آج ان سے دور ان سے دور ہم یہ سوچتے بیٹا ہمارا پڑھ گیا بول ہو گیا تو صرف امام بنے گا, 6-7 ہزار کمائے گا. چلو مان لو 6-7 ہزار کمائے گا. اٹھے جو مہینے میں لاکھوں کا بزنس کرتا ہے اور دیکھیں 5,000 والوں سے کپڑے ملا کے دکھائے. ہم بتاتے تیرے کپڑوں میں زیادہ داغ ہے یا مصطفیٰ کے دین کے وارث کے کپڑوں میں زیادہ داغ ہے. یہ 5 والے بھی صاف رہتے ہیں. کیا بات ہے, 10 لاکھ کما کے بھی صاف نہیں رہتے. ہاں جانتے ہو علماء کے ظاہر کا جو نور ہوتا ہے یہ باطن کا نور ہوتا ہے. ان کے دل حلال ہوتے ہیں, ان کا دل صاف ہوتا ہے, اس لیے ان کا ظاہر بھی نورانی لگتا ہے. وہ جو بیٹھا ہے اندر نہیں, کوئی بات نہیں, میں تو پیتا ہی نہیں, بس دکان ہی تو ہے. میں تھوڑی بک رہی ہے نہ بیٹھوں میں کر رہتی دکان. یہ تمہاری چالا بند کر یار. کہتا نہیں نہیں اگر یہ بند کر دیا نا تو پھر بچے بھوکے مر جائیں گے. میں نے کہا شراب رزاق نہیں ہے, رزاق اللہ ہے, اللہ کے سارے چھوڑ دیں. وہ ایک بندے کا فون آیا مجھ سے کہنے لگا حضرت جی آپ کی میں نے تقریر سنی کہ داڑھی کی مونڈنے کی اجرت حرام ہوتی ہے. جو ہے کہ حضرت جی آپ کی تقریر سنی, آپ نے اس میں کہا کہ جو داڑھی مونڈائی میں پیسہ ملتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. میں نے کہا بے شک. اس نے کہا پھر میری دکان کیسے چلے گی. میں نے کہا کیوں. کہنے لگا میں بھی پیشے سے نائی ہوں, کٹنگ کرتا ہوں. کیا بولتے ہیں انگلش میں جانے کیا نام کہتے ہیں, سیلون. ہاں بولے میرا بھی سیلون ہے. میں نے کہا پھر. کہنے لگا اگر داڑھی مونڈنا چھوڑ دوں گا کمائی کم ہو جائے گی. میں نے کہا غلط. ایک بورڈ لگا دے دکان کے آگے اور یہ کہہ دے ہاں حضور کی سنت پہ اس طرح نہیں چلتا. جوان تھا, بات مان گیا. کمال میرا نہیں, کمال حضور کا ہے. ہاں تو وہ ہے صاحب, ہماری اپنی اولاد بات نہیں مانتی ہے, دوسرے کیوں مانے گا. اگر کوئی بھی مانتا ہے تو مدینے والے کا کرانا, حضور کا کرانا. میں نے کہا لگایا ایک بورڈ. اس نے اپنی دکان کے آگے بورڈ لگایا, خبردار میری دکان میں حضور کی سنت پہ اس طرح نہیں چلتا ہے. 1 مہینے بعد اس نے فون کر کے کہا بولے حضرت جتنی پہلے کمائی تھی اللہ نے اس سے دوگنی کمائی کرا ڈالی. دوگنی کمائی. میں نے کہا یہ کیسے ہوا. اس نے کہا جس مومن کو, سنی کو, صحیح العقیدہ کو, نیک آدمی کو پتہ چلتا ہے وہ اتنا اچھا ہے, داڑھی نہیں مونڈتا, کہتا آدھے شہر کے نیک لوگ میری دکان پہ آیا. میں نے کہا یار یہ تیرا کمان نہیں ہے. اے شخص سبحان اللہ. تو یہ ہے آپ نیت تو کرو نا, پھر اللہ برکت دیتا ہے, اللہ برکت دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں سکتا بھی خوب ہے, شراب بھی خوب ہے, ساری چیزیں نکل جاؤ اس سے. کیا سمجھتے ہو یہ جو گھر توڑنے کے لیے ہے, یہ جو مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں, کیا سمجھتے ہو صرف ہم پہ ظلم ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں, اپنے اعمال. جو قوم اچھا اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اتنے لوگ بیٹھے, ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, خود محاسبہ کرنے جو میں کہنے لگا. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن ایک بار بھی کھول کے نہیں دیکھا. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, میں ہاتھ نہیں اٹھواتا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کئی بندہ عزت کی خاطر جھوٹے ہاتھ اٹھا دے. تو میں جانتا ہوں ان محفلوں کی اپنی شان کیا ہوتی ہے. یہاں اکیلے نہیں بیٹھے ہو, اللہ کے فرشتے بھی آئے بیٹھے, اکیلے نہیں ہو. خود محاسبہ کریں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے صبح سے قرآن کھول کے نہیں دیکھا, صبح چھوڑ دیا. کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے 8 دن سے قرآن نہیں کھولا, کتنے ایسے ہوں گے جس نے مہینوں سے قرآن نہیں کھولا, کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے قرآن نہیں کھولا ہے, کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی بیت گئی قرآن نہیں کھولا. یار قرآن صرف بخشش کے لیے نہیں آیا تھا, صرف جادو اتارنے نہیں آیا تھا, صرف مردے بخشوانے نہیں آیا تھا. قرآن تیرے لیے زندگی کا سبب بن کے آیا تھا, قرآن تیری زندگی کی روشنی بن کر کے آیا تھا. ہم نے قرآن ہی نہیں کھولا. پھر ہم کہتے ہیں جی وہ ظلم کر رہا, نہیں ظلم ہم کر رہے ہیں.
جن گھروں سے آج سے 600 سال پہلے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، آج صبح ہوتے ہوتے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، صبح رحمت کے فرشتے آتے ہیں، زمین پر برکتیں لے کر کے لوگ جاتے ہوں گے آدھے راستے سے، کہتے ہوں گے مالک کی زمین پر لے جاتا، آج اس زمین پر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، ہر گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یار دل کتنے بدل گئے ہیں، صبح اٹھ کے چینل لگا دیا کرتے ہو، شام اپنی پسند کے گانے سن کے سویا کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے گانوں کی لذتوں میں ڈوب جاتے ہو، قسم سے جو نعت سن لیتے ہیں وہ کبھی نعت کی لذتوں سے ناشنا نہیں ہوتے ہیں۔ اور تجھے کیا پتا حضور کی باتیں کتنی پیاری ہوتی ہیں، میرے نبی کی اپنی شان تو یہ ہے، سلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ بابا زندہ باد، بے شک والدہ زندہ باد۔ بابا قرآن لے کے بیٹھا کر ہمیں کتنے ایسے قرآن تک توڑ کے نہیں گئی، اور پھر کہتے کہ بھئی اب گھر توڑے جا رہے ہیں، گھر نہیں تیرا منہ بھی توڑا جائے، منہ بھی توڑا جائے۔ پھر ہم روڈوں پہ آ کے کہیں اللہ بھیج خالد بن ولید کو، جو ماں پوری زندگی سیریل دیکھتی رہی، اس کی گود میں خالد بن ولید آئیں گے۔ جس باپ کو بچے پیدا کرنے کے بعد یہی پتہ نہیں چلا بچہ جا کہاں رہا ہے، اس کی نسلوں میں محمد بن قاسم آئیں گے، ہیں کہاں؟ کہیں بھی جاؤ باپ کی عظمت بیان کر دینا، کیوں؟ باپ کی عظمت ہے، اولاد کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، اولاد کی بھی ذمہ داریاں، فرمایا اولاد پیدا ہو تو اچھا نام رکھو، یہ لازم ہے باپ پہ، پھر اس کو اچھی تعلیم دے، یہ بھی لازم ہے باپ پہ۔ جہاں اس سے پوچھا جائے گا ابا کو کمبل دیا تھا کہ نہیں، باپ سے بھی پوچھا جائے گا تو نے اولاد کو اچھی تعلیم دی تھی کہ نہیں۔ بچنا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت فلیٹ کرنے والا ہے تو مجھے بھی بتاؤ کہاں بٹ رہی ہے، تم سے پہلے میں فریقی لینے جاؤں گا۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے، ہاں جنت اتنی سستی ہوتی تو زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی تو سمیہ کو بیچ سے چیرا نہ جاتا۔ پوچھ جنت کتنی سستی ہے، قسم خدا کی جان دے کر بھی کبھی کبھی میسر نہیں ہوتی، اتنی مہنگی ہے جنت، اتنی مہنگی ہے جنت۔ کوئی مسافہ کر کے کہہ دے تو جنتی ہے تو خیال ہے آئینے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھنا میں نے اتنے غریبوں کا گلا کھوٹ کے اتنا پیسہ لیا ہے، میں جنتی ہوں؟ پوچھنا کبھی اپنے آپ سے، پوچھنا کہ میں نے حرام کے اتنے لقمے کھائے میں جا سکتا ہوں جنت میں؟ اللہ پوچھے گا نہیں؟ کتنی آسانی سے لوگ کہتے ہیں ارے سب بخشے جائیں گے، تجھے کیا لگتا ہے سارے بخشے جائیں گے؟ جہاں مفتی صاحب کھڑے ہوں گے وہیں پہ ایک شرابی کھڑا ہوگا قیامت میں؟ بتاؤ، جس نے پوری زندگی کسی عورت پہ نگاہ نہ ڈالی ہو، جہاں پہ وہ کھڑا ہوگا وہیں پہ کسی زناکار کو کھڑا کر دیا جائے گا؟ کوئی تو فرق ہوگا نا، کوئی تو حد ہوگی۔ اتنے سستے نہیں جانتے ہو میرے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا، عائشہ اگر قیامت میں خدا نے کرم نہ کیا تو سمجھ لینا کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ کس سے کہا تھا؟ اس کی بیٹی سے جس کو حضور نے کئی کئی بار جنت کی بشارت دی، اور خود محبوب رب کائنات، اتنی بڑی شان حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ نعرے لگاؤ میں انکار نہیں، لیکن نعرے سچے ہونے چاہیے۔ کہہ رہا بوس کا دامن نہیں چھوڑے، گھر جا کے کہہ رہا پڑوس کی کھیتی نہیں چھوڑے۔ ہاں کچھ لوگ تو حضرت بکرے اس لیے لیتے ہیں کہ بکرہ عید تک برسل رہے گا، پھوک چڑھ جائیں گے، پھوک بک جائیں گے۔ ہاں حضرت بڑے چلاک لوگ ہیں، 3 بجے کھول لیتے ہیں، فجر میں باندھ دیتے ہیں، برسی بالا صبح کو آتا نہیں مارت بندہ ہے۔ اور آ جاؤ 11ویں کا بھی لنگر بٹنے لگے، پلیٹ ٹوٹ جائیں گی، دانت ٹوٹ جائیں گے، یہ زندگی ہماری، یہ ہے ہم۔ بھائی حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے کہا کہ عائشہ اگر رب نے کرم نہ کیا تو کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ عائشہ صدیقہ کو بڑا ناز تھا، میں صدیق کی بیٹی حضور کی محبوبہ، حضور میں بھی نہیں دل پڑتا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ تم بھی نہیں۔ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے گا کہ پھنس گئے یا بچ گئے؟ حضور نے فرمایا عائشہ اگر رب نے کہہ دیا ٹھہر تو سمجھ لینا پھنس گئے، اور اس نے اگر اپنے کرم کی چادر ڈال دی تو سمجھ لینا بچ گئے، بچ گئے۔ بھائی باتیں ساری اپنی جگہ، اللہ چاہے تو اتنی زندگی میں بخش دے۔
مگر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو کھال ادھیڑ دیتا ہے، کھال ادھیڑ دیتا ہے۔ دنیا کو گالیاں دینے سے بہتر ہے اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے۔ سماج ہمارا آپسی رنجش میں بڑھ رہا ہے، اتنے بڑے مسئلے میں کیا سارے لوگ ایک دوسرے کا پیار لے کے بیٹھے ہوں گے؟ اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو پھوپھا سے ناراض، کوئی بھائی سے ناراض، کوئی تاؤ سے ناراض، کوئی چاچا سے ناراض، کوئی ماں سے ناراض، کوئی بہن سے ناراض، کوئی اپنوں سے ناراض، کوئی خاندان سے ناراض، کوئی پڑوسی سے ناراض۔ اتنی نفرتیں لے کے ہم جلسوں میں بیٹھے ہیں۔ مسجد میں پک پکے کپڑے میں آستی نہیں کیوں چل رہی؟ اللہ کہتا ہے تیرے کپڑوں کو تو میں نے دیکھ لیا، میں تیرے دل بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہاں جو سجدے کرنے آیا ہے خالی کپڑے کی سفیدی سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا دل بھی سفید کر کے رہا۔